इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को भी अबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। देखिए इस शेर में कितनी गहरी बात है, जो कि समझने वाले समझ जाते हैं कि देखें आप कि कितनी गहरी बात कर दी है। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, यानी कातिल से भी इश्क है और मकतूल जो कत्ल करने वाला है उससे भी हमदर्दी है। ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा, यानी तुझे अब बता ना, तेरे ऊपर फैसला है कि तू कातिल के साथ है या मकतूल के साथ है। सजदा खालिक को भी अबलीस से याराना भी, नमाजें भी पढ़ते हैं और अबलीस से भी याराना रखते हैं कि हम सब ही इस तरफ सजदा करते हैं, उस तरफ अगर किसी की कोई चुगली हो रही है, कोई बात हो रही है तो उसमें भी हिस्सा लेते हैं। आगे हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा, हश्र में हम किससे कि हमने किसका साथ दिया और कौन हमें इसका सिला दे। खुद ही हमें अपना फैसला कर लेना चाहिए और अभी हमारे पास टाइम है, हमें सुधर जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह जी अब हम करेंगे अपनी वीडियो का आगाज़ ज़रीन दुनिया में वेलकम। जी आज हम जिस वीडियो का आगाज़ करने वाले हैं वो छोटी सी एक हदीस बयान करूँगी और दिल को सुकून आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो आपने अपनी बहन को वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब लाजमी करना है। जो मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं, जितने लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, और लाइक भी कर दिया करें। क्या आपको जन्नत की कीमत मालूम है? इस्लाम हम तक आसानी से नहीं पहुंचा, इसके लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं। इस्लाम की खातिर आपने वो मुसीबतें और तकलीफ़ें उठाई हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कफ़ार मक्का के जुल्म का ज़िक्र करें या ताइफ के इस सफ़र का जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन और रूह को छलनी छलनी कर दिया था। इस्लाम की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों को तलाक हुई। 3 साल तक शुएब अबी तालिब की जेल में आप और आपके ख़ानदान वाले खुराक के दाने दाने को तरस गए। फिर ग़ज़वा हद, ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा हसनैन के वाक़यात भी आपके सामने हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके सहाबा इकराम पर भी जुल्म की हद कर दी गई, जिसकी वजह से आपको मज़ीद तकलीफ़ होती थी। जंग इतराफ़ फ़िदक इसकी एक मिसाल है। ये 7 हिजरी में पेश आया। 30 मुसलमानों का मुकाबला बनु मरहा से हुआ। सख्त लड़ाई हुई और मुसलमानों के पास तीर ख़त्म हो गए। 30 सहाबा कराम में से 29 शहीद कर दिए गए। एक और दर्द भरा वाक़या भी सुने। 4 हिजरी में एक कबीले के लोग आपके पास हाज़िर हुए और कहा कि इन्हें दीन सिखाने के लिए इनके साथ चंद मुअल्लिम भेजे जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा इकराम को इनके साथ भेज दिया। दरअसल इन लोगों ने धोखा किया था। रास्ते में इन्होंने 8 सहाबा इकराम को शहीद कर दिया और सहाबा इकराम हज़रत खबीब और हज़रत ज़ैद बिन दसना को कुफ़ार मक्का के हाथ फ़रोख्त कर दिया। इस वाक़या को तारीख़ इस्लाम में वाक़या रजी के नाम से याद किया जाता है। कफ़ार ने हज़रत खबीब को सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई। इनकी तफसील पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब कफ़ार इनको हर तरह की अज़ियत पहुँचा रहे थे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो इनसे कहते थे कि तुम इस्लाम छोड़ दो तो हम तुम्हें भी छोड़ देंगे। इसी दौरान मक्की सरदार अबू
سفیان نے آپ سے کہا کہ تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور یہ ساری تکلیفیں ان کو ہو رہی ہوتی اور تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ مزے سے رہ رہے ہوتے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا چبھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا درد ہو۔ انہوں نے جان دے دی مگر اسلام نہ چھوڑا۔ کفار نے حضرت زید کو بھی شہید کر دیا، گویا 10 کے 10 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک قبیلے کی درخواست پر انہیں دین سکھانے کے لیے 70 صحابہ کرام کو بھیجا گیا۔ ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا اور یہ سب صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے۔ ان میں حضرت عامر بن فہیرہ بھی شامل تھے۔ یہ وہی حضرت عامر ہیں جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے اور اس المناک حادثے کو برمعونہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک اور صحابی حضرت حبیب بن زید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا۔ مسلمہ نے آپ سے کہا کہ وہ اس کی جھوٹی نبوت کو سچا تسلیم کرے۔ آپ نے انکار کر دیا اور گواہی دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ اس پر مسلمہ نے ان کی ایک ایک بوٹی کاٹنے کا حکم دے دیا۔ ہر بوٹی کاٹنے پر مسلمہ اپنی نبوت کو ماننے کا تقاضا کرتا۔ ہر دفعہ حضرت حبیب اس کا انکار کرتے۔ بالآخر آپ کے جسم کے 360 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یوں آپ کی شہادت ہوئی۔ اسلام کی خاطر ہی حضرت امام حسین نے اپنی جان قربان کر دی اور اپنے بچے تک شہید کرا دیے۔ اسلام کی خاطر ہی بیٹے نے اپنے سگے باپ کو اور بھانجے نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں ورنہ مسلمانوں کی 1450 سال کی تاریخ ایسی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے، لیکن ہماری خواہش ملاحظہ فرمائیں۔ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور عام والی جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس، اور اس میں بھی اعلیٰ ترین مقام، اور میرا حساب بھی نہیں کرنا بلکہ مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجنا۔ یہ دعا مانگنا اور یہ خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں، مگر اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کچھ کام چھوڑنے پڑیں گے اور کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ کیا کبھی کسی پرائمری اسکول پاس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا ہے؟ اس کے لیے اعلیٰ نمبروں سے FSC پاس کرنا پڑتی ہے، تو پھر کچھ کیے بغیر جنت کیسے مل سکے گی؟ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، اس کی بہت مقدس ہستیوں نے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ ہماری خوش قسمتی دیکھیے کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی اور ہمارا اسلامی نام رکھا گیا۔ پھر ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ ہمارے اوپر نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور قربانی وغیرہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ ہندوستان میں رہنے والے کئی مسلمان صرف اس لیے شہید کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے گائے کیوں ذبح کی۔ ملکوں میں اذان دینے پر پابندی ہے، غرضہ کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں کوئی قربانی دیے بغیر اسلام حاصل کیا، اور پھر اسلام پر عمل کرنے میں قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں جو شخص اسلام پر عمل کرتا ہے، لوگ اس کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ
چور ڈاکو اور برے لوگ بھی اس شخص کی عزت کرتے ہیں۔ ان آسان حالات میں بھی اگر ہم اسلام پر عمل نہ کریں تو پھر ہمارے جیسا بدنصیب شاید کوئی نہیں۔ اس دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ اگر کسی کی 70 سال بھی عمر ہو تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا میں چند دن ہی گزارے ہیں۔ لہٰذا عقل کا تقاضا ہے کہ اس زندگی میں ہم اسلام پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اسی طرح جنت کی قیمت بھی مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ قیمت اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائی ہے۔ شاید ہی کوئی ہوگا۔ دیکھیں نہ کچھ تو انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو اگر ہم کہیں کہ ہمیں کوئی قربانی بھی نہ دینی پڑے اور ہم اسلام میں آرام سے جو ہے نا قربانیاں دینے والے تو دیتے رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی بھی مزے سے گزاریں اور اپنا آگے کا راستہ بھی ایزی ہمیں مل جائے، نہ ہمارا حساب ہو، نہ کتاب ہو، نہ کوئی ہم سے پوچھ تاچھ ہو نماز کی، نہ روزے رکھنے پڑے، نہ عبادت کرنی پڑے، اور جنت ہمیں مل جائے۔ تو جنت اتنی آسان نہیں ہے، ہمارے لیے آسان ہے جنت لینا، ہمیں تھوڑے سے چند کام کرنے پڑیں گے اور آسانی سے ہمیں جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اگلا جو ہے سبجیکٹ آگے ہم اس کو ریڈ کریں گے اگلے ولاگ میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لمبا ولاگ نہ ہو جائے تاکہ ہماری جو آڈینس ہے، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جو میری یوٹیوب فیملی ہے، وہ پریشان نہ ہو جائے، تنگ نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ کل کے ولاگ میں دوسرا حصہ اس کا آپ کو بالکل بلا جھجک سنایا جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہمارے اچھے نصیب فرمائے، اور ہمارے بچوں کے اچھے نصیب فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اعلیٰ مقام اس دنیا میں دے اور آگے بھی دے، اور اللہ پاک ہماری عزت میں اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے ہر دکھ کو دور کرے اور آسانیاں ہماری زندگی میں پیدا کرے، اور اللہ پاک ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے ایک سال میں ایک دفعہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم رکھ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمت دے، طاقت دے۔ جب رمضان آتا ہے تو اکثر میری بہنیں کہتی ہیں مجھے ویکنس ہو گئی ہے، میرے سر میں درد ہے، یا پھر میرے خون کی کمی ہو چکی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے خون کو پورا کرے، ہمیں طاقت دے اور ہمت دے اور اتنی انرجی دے کہ ہم پورے 30 روزے رکھ سکیں۔ اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنائے، ماں باپ کا تابعدار، خدمت گزار اور نمازی بنائے۔ تو انشاءاللہ جی میرے جتنے ویورز ہیں، اللہ پاک آپ کی سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میری بھی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی ملتے ہیں پھر نیکسٹ دوسرے ویڈیو میں، جس میں ہم آپ کے لیے دوسرا پارٹ لے کر آئیں گے۔ اپنی بہن کو دیں اجازت۔ جزاک اللہ۔